ایران کے بعد امریکہ کی ترجیح بھی پاکستان بن گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیحی مقام قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین، ایک بار پھر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہی کی کارکردگی کے باعث امریکہ دوبارہ پاکستان جانے پر غور کر رہا ہے۔ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ہم کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ نے گفتگو میں ٹرمپ نے رپورٹر کو کہا کہ آپ وہیں رکیں کیونکہ آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے اور ہم پاکستان جانے پر زیادہ مائل ہیں۔ مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب زیادہ ممکن ہے کیونکہ فیلڈ مارشل شاندار کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے پہلے امریکہ لوٹنے کے احکامات 37 منٹ بعد اسلام آباد میں رکنے پر اصرار۔ امریکی خاتون صحافی کیٹلین ڈورنبوس نے صدر ٹرمپ سے ہونے والی ٹیلی فونک پوری گفتگو کا احوال بتایا کہ صدر ٹرمپ کو فون کیا اور قیاس آرائیوں سے متعلق بتایا۔ صدر ٹرمپ سے پوچھا میں پاکستان میں رہوں یا واپس آ جاؤں۔ صدر ٹرمپ نے جواب دیا جی آپ واپس امریکہ لوٹ آئیں، لیکن 37 منٹ بعد صدر ٹرمپ نے خود کال کی اور کہا کہ آپ پاکستان میں رکیں، امریکہ واپس نہ آئیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ حالات بدل رہے ہیں، اگلے 48 گھنٹے میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کے فون کے بعد میں نے اپنے ایڈیٹر کو بتایا مجھے کچھ دن مزید رکنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی تعریف کی۔ بات ہو رہی ہے لیٹسٹ میری اطلاع معروف یہ ہے کہ 2.0 کی بات ہو رہی ہے، یعنی فالو اپ وزٹ کی بات ہو رہی ہے۔ سیکنڈ ورژن جو ہے نا بات چیت کا وہ کیا ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے، لفظ یوز کیا گیا کہ دی امپرووڈ ایکسپینڈڈ ورژن آف ٹاکس۔ یہ بڑا واضح طور پہ جو تینوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا نتیجہ نکلا ان دنوں میں، جو بیک گراؤنڈ میں باتیں ابھی چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ بات چیت کا دوسرا دور ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ طے کیا جا رہا ہے اور موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ جی اسلام آباد میں بات چیت ہوگی، اور جس پہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور ایران بھی یہی چاہتا ہے۔ جو خبریں آ رہی تھی کہ شاید یہ سعودی عرب اپنا قطر میں یا فار دیٹ میٹر اپنا ترکی میں ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خبروں کی دوڑ میں بول پھر سب سے آگے۔ بول کے پروگرام نیوز پنچ میں سینئر تجزیہ کار احتشام الحق نے امریکہ ایران مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کی خبر سب سے پہلے بول نیوز پر بریک کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے ثالثی میں حقیقی قیادت اور مدبرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھرپور خراج تحسین کرتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی امریکی نیوز چینل سے گفتگو، کہا کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے حقیقی رہنما ہونے کا ثبوت دیا۔ دونوں نے امریکہ ایران ثالثی میں بہترین کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ ایرانی اور امریکی حکومت نے اتنے اعلیٰ سطح پر ملاقات کی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ نئی لڑائی کو روکنا ضروری ہے۔ روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد پر دنیا کی توجہ پھر مرکوز ہوگی۔ ترک سرکاری ایجنسی انالوو نے پاکستانی حکومتی ذرائع سے تصدیق کی کہ مذاکرات کا اگلا دور ایک بار پھر اسلام آباد میں سجے گا۔ ایرانی صحافی عرش عزیزی نے بھی تصدیق کی کہ مذاکرات کا اگلا دور جمعرات تک ہو سکتا ہے۔ سی این نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ ایران سے مذاکرات کے اگلے دور کے حوالے سے اپنے عہدیداروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ الجزیرہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جلد ہو سکتے ہیں۔ چین نے امریکی ناکہ بندی توڑ دی، 3 چینی بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب۔ الجزیرہ کے مطابق منگل کے روز تینوں جہاز آبنائے ہرمز کے راستے خلیج میں داخل ہوئے، جس کا LSEG اور کیپلر کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے۔ چین نے امریکی ناکہ بندی غیر ذمہ دار اور خطرناک قرار دے دی۔ امریکی ناکہ بندی پر رد عمل میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے فوجی تعیناتی میں اضافہ کشیدگی کو مزید بڑھا دے گا۔ مخصوص ناکہ بندی نہ صرف جنگ بندی کو کمزور کرے گا بلکہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کو بھی
خطرے میں ڈال دے گا۔ ترجمان نے کہا کہ موجودہ صورتحال اس وقت نازک موڑ پر ہے، صرف مکمل جنگ بندی ہی حالات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ترجمان نے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ ممکنہ ٹیرف میں اضافے کی دھمکی پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن نے یہ اقدام کیا تو بیجنگ جوابی کارروائی کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صدارت میں اسرائیل لبنان مذاکرات شروع ہو گئے۔ واشنگٹن میں امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں لبنان اور اسرائیل کے سفراء نے اپنے ملکوں کی نمائندگی کی۔ مذاکرات کے اہم نکات میں جنگ بندی کو یقینی بنانا، حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا اور ایک وسیع تر امن معاہدے کے امکانات کا جائزہ لینا شامل ہیں۔ Or Islamabad, talk for a bunch of hours and go away. This is hard, disciplined effort that has to go into diplomacy to reach any result. And I don't see this administration either wanting to do it or frankly being capable of doing it, because they send the same three people around the world. امریکہ ایران کے مقابلے میں انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے۔ سابق سینیٹر ہلری کلنٹن نے امریکی صدر کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس سے قبل کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں، انہیں لگام ڈالنا ہوگی۔ ٹرمپ ایسا شخص ہے جو تباہی اور جنگ سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہلری کلنٹن نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے جے ڈی وینس اور جیریڈ کشنر کی اہلیت پر سوال اٹھایا۔ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ مسئلہ حل کر سکیں گے۔ اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے اسرائیل سے دفاعی معاہدے معطل کر دیے۔ وزیراعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ حکومت نے ان معاہدوں میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی ساز و سامان کے تبادلے کا معاہدہ تھا۔ عالمی امن و امان کے بعد مذہب سے چھیڑ چھاڑ ٹرمپ کو مہنگی پڑ گئی۔ مسیحی برادری کی شدید تنقید کے بعد ٹرمپ کا پھر یو ٹرن۔ 12 گھنٹے بعد مسیحائی کا مذاق اڑاتی تصویر ہٹانا پڑی۔ اس تصویر میں وہ خود کو یسوع مسیح کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ متنازع پوسٹ تقریباً 12 گھنٹے ان کے اکاؤنٹ پر رہی، جس کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ خود کو ڈاکٹر جیسا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا انداز ریڈ کراس کے ورکر جیسا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان اور نیر بخاری کی شرکت۔ صدر مملکت نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے انتھک کوششوں اور وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کو امن عمل کی پائیداری کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ پاکستان کی کاوشوں سے خطے اور عالمی سلامتی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر امن پسند اور ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیے اور مصر کے سینئر حکام کا اسلام آباد میں اجلاس۔ چاروں برادر ممالک کے اعلیٰ سفارتی حکام کی شرکت۔ باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں 29 مارچ کے مشاورتی وزرائے خارجہ اجلاس کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اعلیٰ حکام نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سیکرٹری خارجہ سے بھی مشترکہ ملاقات کی۔ ایران امریکہ ثالثی میں پاکستان کا مثبت کردار۔ سابق بھارتی فوجی افسر نے پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی کو تسلیم کر لیا۔ کہا پاکستان نے غیر جانبدار موقف اختیار کر کے دونوں فریقین کا اعتماد حاصل کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اور صلاحیت نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی گونج۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان کے مثبت کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ پاکستان کے سول اور عسکری قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان نے مشرق وسطی کی پیچیدہ صورتحال میں تعمیری کردار ادا کر کے دنیا کو تباہ کن جنگ سے بچایا۔ سب کے پیسے دبئی میں یا باقی جگہ موجود ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے سارے پیسے لے آئیں چلیں، اس کا 20 یا 30% آپ پاکستان میں لے آئیں واپس، تو یہ بڑے آرام سے $10 بلین سے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ بجٹ سے پہلے ٹارگٹ کر کے $10 بلین لائیں۔ اگر آپ لوگ آج فیصلہ کر لیں تو بجٹ سے پہلے آپ $10 بلین لے کے آ جائیں گے۔
100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। रकम कैसे बाहर गई इस पर बात नहीं करना चाहता। कराची से एक दो बंदे उठाने की देर है, पता चल जाएगा पैसे कैसे मुंतकिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस में खिताब, कहा कि सबके पैसे दुबई और बैरून मुल्क मौजूद हैं। हम नहीं कहते कि सब पैसे ले आएँ, इसमें से 30% भी ले आएँ, फिर देखें क्या होता है। फील्ड मार्शल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और शहबाज शरीफ जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। बिजनेसमैन के लिए अलग पासपोर्ट जारी करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें, तिजारत और सरमायाकारी में फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF डायरेक्टर जिहाद अल ज़हूर और पाकिस्तान के लिए IMF मिशन टीम से मुलाकात की। अमरीकी महकमे ख़ज़ाना के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी से भी मिले। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO और मास्टर कार्ड के चीफ ग्लोबल अफेयर्स से भी मुलाकातें हुई। सेनेटर औरंगज़ेब ने मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के पाकिस्तान की मईशत पर असरात से आगाह किया और उसे बड़े सप्लाई शॉक्स में से एक करार दिया। औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत इस बहरान से मौसर अंदाज में निपट रही है। उन्होंने यूरो बॉन्ड की कामयाब अदायगी का भी जिक्र किया। दुनिया के सफ़े अव्वल की ई-कॉमर्स कंपनी अली बाबा की पाकिस्तान में एंट्री। SECP ने अली बाबा की कंपनी कोकोटेक को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस जारी कर दिया। कोकोटेक पाकिस्तान में बाय ना पाय लेटर की सहूलत फराहम करेगी। सारिफीन ई-कॉमर्स मार्केट से आसान किस्तों पर अशिया खरीद सकेंगे। अली बाबा बराह रास्त सरमायाकारी करेगी। लावारिस कराची की सड़कों पर खूनी खेल, ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद की जान ले ली। नाजमाबाद 1 नंबर पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 2 बहनें जिंदगी से हाथ धो बैठी। शनाख्त 17 साला ईस्टर और 21 साला एंजल के नाम से हुई। हादसे में भाई महफूज रहा। बल्दिया हब रिवर रोड पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। मुतवफ़ी की शनाख्त 41 साला इमरान के नाम से हुई। इब्राहिम हैदरी में ट्रक की टक्कर से 40 साला शख्स अब्दुल मजीद, बस की टक्कर से 9 साला अब्दुल मुसव्विर दम तोड़ गया। बच्चा वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। ड्राइवर और बस को थाने मुंतकिल कर दिया गया। 103 रोज़ के दौरान हादसात में 287 अफराद अपनी जानें गंवा चुके, 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ट्रैफिक का एक हिस्सा होते हैं। जब आपका मूव कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक के हादसात को आप जीरो तो नहीं कर सकते। हमें मोटर बाइकर्स को जो है ना अवेयरनेस देनी होगी कि बड़ी गाड़ी के दाएं बाएं से किस तरह से ओवरटेक करना है। हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी है। कराची में ट्रैफिक हादसात की वजह शहर का बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर करार। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने मलबा शहरियों पर डाल दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि शहरी अपनी लेन में बाइक और गाड़ी चलाएं तो हादसात में कमी आ सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।